رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، انڈیا آن ٹی وی پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں روزے کے جدید مسائل پر۔ روزے میں چند مختلف قسم کے مسائل پیش آتے ہیں، اس میں سے جو نئے نئے مسائل رونما ہوتے ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں مختصر انداز میں۔ روزے کے جو مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن لینا یا گلوکوز لینا، اس سلسلے میں کچھ تفصیل ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ روزے کا مطلب کیا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کھانے سے، پینے سے، غذا سے، دوا سے رکا رہے۔ غذا اور دوا سے رکنا روزے کی حالت میں ضروری ہے۔ جب روزے کی حالت میں غذا اور دوا سے رکنا ضروری ہے اور انجیکشن کے ذریعے ہم کو دوا ملتی ہے اور گلوکوز کے ذریعے غذا ملتی ہے، تو دوا اور غذا جو روزے کی حالت میں منع ہے وہ ہم کو انجیکشن کے ذریعے اور گلوکوز کے ذریعے مل جاتی ہیں، اور اس سے روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے روزے کی حالت میں انجیکشن لینا جائز نہیں ہے، اگر لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گلوکوز لینا جائز نہیں ہے، اگر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بنیادی طور پر فقہاء کرام نے جو بات بتلائی ہے وہ یہ کہ جو دوا یا غذا معدے تک پہنچتی ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جو دوا یا غذا دماغ تک پہنچتی ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو معدے تک یا دماغ تک پہنچنے والی دوا سے اور غذا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انجیکشن لیتے ہیں تو خیال یہ ہوتا ہے کہ انجیکشن ہاتھ پر لے رہے ہیں یا کمر پر لے رہے ہیں، تو انجیکشن جب ہاتھ پر لے رہے ہیں تو اس سے معدے میں تو نہیں جا رہا ہے بلکہ ہاتھ کی رگوں میں وہ جا رہا ہے۔ کمر پر لے رہے ہیں تو معدے کے اندر تو غذا نہیں جا رہی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معدے میں اور دماغ میں جو دوا پہنچانا منع ہے، غذا پہنچانا منع ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی کو کھانے پینے سے روکنا ہے، اور کھانے پینے سے جو انسان کو طاقت پہنچتی ہے اس طاقت کو تھوڑا سا اگر کم کر دیا جائے تو نفس پر بار پڑتا ہے اور نفس کمزور پڑنے لگتا ہے، نفسانی خواہشات تھم جاتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ تو یہ جو وجہ ہے، معدے کو ہم جب غذا پہنچاتے ہیں تو معدہ کیا کرتا ہے؟ معدہ ہم چبا کر معدے میں غذا پہنچاتے ہیں، معدے میں چبائی جانے والی غذا مکمل طور پر باریک ہو کر جب معدے میں پہنچتی ہے تو معدہ اپنے طور پر اپنی گرمی سے اس کو پکاتا ہے اور پکا کر اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس سے ایک سیال لیکوڈ نکالتا ہے، اور اس لیکوڈ کو وہ جسم میں جہاں جہاں ضرورت ہو، جس اعتبار سے ضرورت ہو، اس اعتبار سے معدہ سارے جسم کو وہ لیکوڈ فراہم کرتا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، دوا ہو یا غذا ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ جسم میں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہ چیز پہنچ جائے۔ اس کے ذریعے معدے کو فطری طور پر مشین کے طور پر رکھا گیا، غذا وہاں پہنچتی ہے، اس کے بعد ہضم ہوتی ہے، پھر اس کا لیکوڈ بنتا ہے اور وہ لیکوڈ سارے جسم میں ضرورت کے مطابق پھیل جاتا ہے۔ اور انجیکشن کے ذریعے بھی یہی کام ہو جاتا ہے۔ انجیکشن جب دیتے ہیں تو جو غذا یا دوا معدے میں پہنچنے کے بعد، ہضم ہونے کے بعد لیکوڈ بن کر رگوں میں آتی ہے، وہ دوا ڈائریکٹ انجیکشن کے ذریعے رگوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو جو مقصد معدے کے ذریعے ایک پروسیس کی تکمیل کے بعد پورا ہوتا ہے، وہی مقصد انجیکشن کے ذریعے جلد ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گولی کھاتے ہیں تو اس کا اثر دیر سے ہوتا ہے، اور اگر انجیکشن لیتے ہیں تو اس کا اثر بہت جلد ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو دوا یا غذا ہم حلق کے ذریعے نیچے اتار رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہی فائدہ انجیکشن کے ذریعے بھی پہنچتا ہے جو دوا ہم انجیکشن کے ذریعے لے رہے ہیں۔ اس وجہ سے علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن روزے کی حالت میں لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر گلوکوز لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ
ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے میں ایک اور مسئلہ ہم کو پیش آتا ہے کہ روزے میں ناک بند ہو جاتی ہے، انہیلر لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو روزے کی حالت میں انہیلر یوز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے اور علماء کرام یہ بتلاتے ہیں کہ انہیلر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ انہیلر جب ہم لیتے ہیں تو اس میں ایک خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کا لیکوڈ ہوتا ہے، اور وہ لیکوڈ ناک کے ذریعے، ناک کے راستے سے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے انہیلر لینے کی صورت میں۔ اس وجہ سے روزے کی حالت میں انہیلر لینا بھی منع ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں انہیلر یوز کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دمے کے جو مریض ہوتے ہیں جن کا دم چڑھتا رہتا ہے ان کے لیے استما یوز کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بھی ایک قسم کی دوا ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، حلق کے ذریعے نیچے اتر جاتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا روزے کی حالت میں استما یوز کرنا بھی جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانا۔ بلڈ ٹیسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم سے تھوڑا سا خون نکالا جاتا ہے، تو اس کو روزے کی حالت میں نکالنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، الصوم مما دخل لیس مما خرج، روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس چیز سے نہیں ٹوٹتا جو جسم کے اندر سے باہر نکلتی ہے۔ تو بلڈ ٹیسٹ میں جسم کے اندر سے خون کو باہر نکالا جاتا ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر بلڈ ٹیسٹ کروانے کی وجہ سے کمزوری آتی ہے تو کمزوری کے آنے کی وجہ سے روزے میں کراہت آئے گی۔ روزے میں کوئی ایسا عمل کرنا جس سے کمزوری آتی ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بلڈ ٹیسٹ کروانا اس وقت مکروہ ہے جب روزے میں روزے دار پر کمزوری آتی ہے۔ اگر کمزوری نہیں آتی تو مکروہ بھی نہیں ہے، منع ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیشن کرنا، بلڈ ڈونیٹ کرنا، دوسروں کو خون دینا، تو اس کا بھی حکم بلڈ ٹیسٹ کے جیسا ہی ہے۔ روزہ تو اس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خون دینے سے روزے دار کو کمزوری آتی ہے تو یہ خون دینا مکروہ ہوگا۔ خون کسی کو ڈونیٹ کرنا مکروہ نہیں ہے، ضرورت کے وقت خون دیا جا سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں روزے دار پر بلڈ ڈونیشن کرنے کی وجہ سے کمزوری آنے کی صورت میں ڈونیشن کرنا مکروہ ہے، ورنہ اگر کمزوری نہیں آتی تو بلڈ ڈونیٹ کرنا بھی درست ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپریشن کرنا۔ روزے کی حالت میں روزے دار کا آپریشن کروایا جاتا ہے، ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کے لیے روزے کی حالت میں آپریشن کرنا منع نہیں ہے، لیکن جس مریض کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ روزے کی حالت میں ہے تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آپریشن کے وقت اس کے پیٹ میں یا اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی دوا ڈالی جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا دوا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں آپریشن کے ذریعے اگر دوا ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دوا نہیں ڈالی جا رہی ہے اور بالکل چھوٹا موٹا آپریشن ہے اور جسم کے اندر کوئی دوا نہیں ڈالی جا رہی ہے، کوئی انجیکشن نہیں دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے میں ٹریول کرنا ایک مسئلہ ہے، روزے میں سفر کرنا، تو روزے کی حالت میں سفر کرنا جائز ہے، شریعت اس سے نہیں روکتی۔ روزے دار سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر کر سکتا ہے، اور اگر سفر 97 کلومیٹر سے زیادہ ہو، 97 کلومیٹر ہو یا اس سے زیادہ کا سفر ہو تو روزے دار کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ سفر میں جتنے روزے چھوٹتے ہیں اتنے روزوں کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سفر ہونے کے باوجود ٹریولنگ کے دوران میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے اور اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا کہ وہ روزہ مشقت کے باوجود رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے روزے کی حالت میں کپنگ، روزے کی حالت میں پچنا لگانا۔ پچنا لگانے میں ہوتا یہ ہے کہ خون اندر سے باہر نکالا جاتا ہے، تو اس کا حکم بھی بلڈ ڈونیٹ کرنے کا ہے، اس کا حکم بھی بلڈ ٹیسٹ کروانے کا ہے کہ اندر سے خون باہر نکالا جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر اس کی وجہ سے کمزوری آتی ہے تو روزے میں کراہیت آئے گی، روزہ مکروہ ہوگا لیکن ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ روزے میں اینیما لینا،
روزے میں انیما لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انیما کے ذریعے دوا کو یا پھر پانی کو، کسی قسم کے لیکوڈ کو جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے دبور کے ذریعے، تو جسم کے اندر لیکوڈ داخل کیا جا رہا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ جس طرح ناک کے ذریعے دوا ڈالنے سے یا پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور حلق کے ذریعے پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح دبور کے ذریعے سے، انیما کے ذریعے دوا ڈالتے ہیں تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا روزے کی حالت میں ان چیزوں کو یوز نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ مسائل پیش آتے ہیں تو آپ علماء کرام سے رجوع ہوں اور پوچھ لیں کہ یہ صورت ہم کو پیش آئی ہے، کیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس میں کوئی خرابی لازم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو مکمل اخلاص اور للہیت کے ساتھ روزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔